بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن شب قدر کی آج رات ہے، اور اسی رات کے حوالے سے آج جو محفل سجائی گئی ہے ایمان رمضان کی، اس میں ہمارے ساتھ ثنا خواں بھی موجود ہیں، مفتی صاحبان بھی موجود ہیں، اور ہماری ثنا خواں نعت کے حوالے سے آپ کو پیاری سے پیاری نعتیں بھی پیش کریں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس حوالے سے آپ سے گفتگو کروں، اور میں حسب روایت اسی انداز سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے، اور تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی باطن تو ہی ظاہر تو ہی حاضر تو ہی ناظر، نہ تو سوئے نہ تو اونگے نہ تو گھبرائے نہ تو بھولے، اور جسے چاہے تو دے دے اور جسے چاہے تو نہ دے، تیرے دینے کے انداز نرالے مولا، تو جو دیتا ہے تو ہوتا نہیں چرچا کوئی، اور چن لیا ہے تیرے کرم نے ہی بشر کو، ورنہ ایسے ظالم کو بناتا ہے خلیفہ کوئی، اور تیری تعریف کیسے نہ کروں میں بیاں، ارے میری طاقت کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے مہر و ذرے میں نسبت تو ہوتی ہے کچھ اور مجھ کو نسبت کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میرے وہم و گما سے باہر ہے تو اور میں قطرہ نہیں سمندر ہے تو، تیری رحمت نے یہ رتبہ بخشا مجھے، میری ہمت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں گا اور یہاں کھوؤں گا تو کہاں پاؤں گا، تیرے ہونے سے جینا ہے جینا میرا، میری ہمت ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ معزز ناظرین، آپ ہمارا ایمان رمضان کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ جس طرح آپ فیڈ بیک دے رہے ہیں اور جس طرح آپ اس کو سراہ رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ اسے پسند کریں، اس کے لیے ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ آپ کے میسیج ہمیں پہنچ رہے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں پہنچ رہا ہے، اور بالخصوص ہماری پوری ٹیم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم اس حوالے سے آپ لوگوں کا انتہائی شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ جس طریقے سے محبت پیار سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا سلسلہ آپ کا جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ چاند رات تک آپ کی ہماری ملاقات رہے گی، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ثنا خواں کو یہاں مدعو کروں اور اس پروگرام کا آغاز ثنا خواں سے کرنے کی کوشش کروں گا، میں سب سے پہلے درخواست کروں گا حارث کمال صاحب، جو کہ ہمارے ماشاءاللہ پہلے پروگرام کے اندر تشریف لائے تھے اور آج ہم نے اس محفل کے اندر انہیں مدعو کیا ہے، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ کلام جو آپ کو بڑا پسند ہے اس کلام سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ یارا بندہ تیرا، یارا بندہ تیرا، یارا بندہ تیرا، یا رب بندہ تیرا، یارا بندہ تیرا، یارا بندہ تیرا، یارا بندہ تیرا، یا رب بندہ تیرا، بخش دے اے میرے اللہ خطائیں میری، بخش دے اے میرے اللہ خطائیں میری، صدقہ آل نبی سن لے دعائیں میری، بس یہی ایک صدا قلب سے آتی رہی، یارا بندہ تیرا، یارا بندہ تیرا، یارا بندہ تیرا، یا رب بندہ تیرا، میں گناہگار ہوں دامن میں عمل کچھ بھی نہیں، طالب رحم ہے اشکوں کی ردائیں میری، بس یہی ایک صدا قلب سے آتی رہی، یارا بندہ تیرا، یارا بندہ تیرا، یارا بندہ تیرا، یا رب بندہ تیرا، لپے اقرار ہے میرے خدا جرموں کا، آنکھ میں آنسو کے موتی ہے صدائیں میری،
لب پہ اقرار ہے اے میرے خدا جرموں کا، آنکھ میں آنسو کے موتی ہے صدائیں میری، بس یہی ایک صدا قلب سے آتی رہی، یا رب بندہ تیرا، 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 یا رب بندہ تیرا۔ تیری رحمت کا طلبگار ہوں اللہ کرم، بے نوا ہوں یہی کہتی ہے نوائیں میری، تیری رحمت کا طلبگار ہوں اللہ کرم، بے نوا ہوں یہی کہتی ہے نوائیں میری، بس یہی ایک صدا قلب سے آتی رہی، یا رب بندہ تیرا، یا رب بندہ تیرا، یا رب بندہ تیرا، یا رب بندہ تیرا۔ گردشوں میں نہ الجھ جائیں اجاگر کے قدم، ہوں گرفتار بلاؤں میں بلائیں میری، گردشوں میں نہ الجھ جائیں اجاگر کے قدم، ہو گرفتار بلاؤں میں بلائیں میری، بس یہی ایک صدا قلب سے آتی رہی، یا رب بندہ تیرا، 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 یا رب بندہ تیرا۔ حارث کمال صاحب، ان کی آج والدہ کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے گزشتہ 2-3 دن سے، ہماری دعا ہے کہ اس افطار کے وقت جو ہے دعائیں بھی اللہ پاک قبول کریں ان کی، اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، اور تاکہ یہ جو ہے جلد سے جلد کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ ان کی والدہ انہی کے ساتھ وہ کریں۔ تو میں درخواست کروں گا ہماری کو ہوسٹ نرگس میمن، جو کہ ہمارے ہر پروگرام کی زینت اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، تو نرگس سے کہوں گا کہ جی نرگس آج کیا کہیں گی؟ آج میں بس یہی کہوں گی کہ آج جو ماشاءاللہ سے ہم نے محفل سجائی ہے، کیونکہ ہم شب قدر کی رات میں داخل ہو چکے ہیں، اور شب قدر کے لیے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے۔ تو بالکل میں آپ سے کہوں گی کہ کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر بیسیکلی ہے کیا؟ لفظ قدر کے جتنے بھی معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معنی لیلۃ القدر میں ڈال دیے۔ قدر کا مطلب ہے قیمت، قدر قیمت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رات کی قیمت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر کا دوسرا معنی ہے عظمت۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ ساری دھرتی فرشتوں سے بھر دی جاتی ہے۔ لیلۃ کا تیسرا مطلب ہے کہ قدر کا مطلب تنگی، تنگی سے مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنے فرشتے اتارے جاتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، کہ فرشتے ہی فرشتے حد نظر آتے ہیں۔ قدر حد کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مطلب بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کب تک یہ حد باقی رہے گی، اس کی حد بندی کیا ہے۔ تو سنیے، مغرب سے لے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح صادق تک اس کی حد بندی رہتی ہے، یعنی کہ آپ کو لیلۃ القدر میں جو ہے وہ جاگنا ہے، صرف جاگنا نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب منانا ہے۔ وہ رمضان جس میں ہم نے شاید قدر نہیں کی دوسرے اشروں کی، تو یہ لیلۃ کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس میں آپ رمضان کو منائیے، جس میں آپ اللہ کو منائیے، جس میں آپ روٹھوں ہوں کو منائیے، اس میں عبادت کیجئے، کیونکہ اس میں قرآن مجید اتارا گیا۔
تو آپ قرآن مجید پڑھیے، عبادت کریے۔ تو سلیم صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ وہی کہوں گا کہ شب قدر کی رات اور اس رات کے اندر کیا کہنے میرے نبی فرما رہے، اور میرے نبی کے حوالے سے کہوں کہ محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے اور حامل خزاں کے نصیبوں کو پال رہا ہے۔ ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر بھر، اور دامن پکڑ تو امید کا، پھر تو خدا سے ڈر، کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے، اور چاند اللہ کا ہے تو چاندنی مصطفیٰ کی ہے، سورج اللہ کا ہے تو روشنی مصطفیٰ کی ہے، کہکشاں اللہ کی ہے تو دھمک مصطفیٰ کی ہے، ستارے اللہ کے ہیں تو چمک مصطفیٰ کی ہے، قلم اللہ کا ہے تو تحریر مصطفیٰ کی ہے، کرسی اللہ کی ہے تو عزت مصطفیٰ کی ہے، کوثر اللہ کی ہے تو وراثت مصطفیٰ کی ہے، جنت اللہ کی ہے تو ملکیت مصطفیٰ کی ہے، اور مخلوق اللہ کی ہے تو امت مصطفیٰ کی ہے، کرم اللہ کا ہے تو رحمت مصطفیٰ کی ہے، اور خدائی اللہ کی ہے تو مصطفی مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ کہوں گا مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، شب قدر کی رات ہے، مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آج شب قدر کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کہ اللہ کے حبیب اور رحمت للعالمین۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 27ویں شب کی ایک محفل ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس ثنا خانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ہماری پوری ٹیم موجود ہے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت قیمتی نکالا، اور ہمارے یہ دونوں حضرات، میری نرگس بہن اور ہمارے بہت ہی پیارے سلیم ساتیانی بھائی، جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اور خاص طور پہ ویڈیوز ٹی وی کے چینل اور یہاں کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، کیمرہ مین، انہوں نے پورے 30 دن جس طرح ہمیں اس پروگرام کے لیے انہوں نے کوششیں کی، ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے آگے بھی دن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں ایسے نعت خواں موجود ہیں جو ملک پاکستان کے بڑے نعت خواں ہیں، چاہے ہماری خواتین میں سے بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، اور ننھے منھے ہمارے پاس بچے شہزادے بھی ہیں۔ تو آج کی جو محفل ہے کہ محفل نما ہے، اور یہ اس کی شان کیا ہے، برکت کیا ہے، پہلے میں بات کروں گا کہ حضور فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتا ہے اور پوری مجلس میں لوگ ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، ابھی وہ مجلس ختم نہیں ہو پاتی، اللہ اس کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو مجھے آپ کی سبحان اللہ کی آواز چاہیے ذرا، سبحان اللہ، ذرا ماشاءاللہ، اور بلند کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ تو بات اتنی سی کہ یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کا مقصد و محور یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ آج کی محفل سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرما رہا ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کون سا اللہ کا بندہ مقبول ہے اور کون سا بندہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، تو ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی بخشش بھی اس بندے کی وجہ سے ہو جائے۔ تو آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، اور رمضان میں جس رات میں رب نے نازل فرمایا اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو، قرآن عظیم کو ہم نے نازل کیا کب؟ شب قدر میں۔ اور شب قدر ہے کیا؟ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی اس رات، ایک رات عبادت کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے اس ایک رات عبادت کی 1000 مہینوں سے افضل عبادت کا اسے ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک سجدہ کیا 1000 مہینوں سے بہتر افضل سجدہ، ایک رکوع کیا 1000 مہینوں بہتر افضل رکوع، ایک اللہ کے یہاں قیام کیا 1000 مہینوں سے بہتر اسے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ رات برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ انشاءاللہ بھی آگے وقفے میں آپ کو بیان فرماتا ہوں۔ جی تو سلیم بھائی، میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرتی چلوں جو ہمارے ساتھ اسپانسر ہے، ڈیل سینیٹری ویئر، پاکستان سیرامکس انڈسٹری، محمد راشد الغابہ پبلشر، کوزینو بائی این ایمز، بولتی کتابیں جاوید پبلشر، کشمیر پریمیئر گولڈ۔ جی تو میں آپ کی نظر جو ہے ایک اشعار کروں گی۔ کبھی شب معراج، کبھی شب بارات، تو کبھی شب قدر دیتا ہے،
کبھی شب معراج، کبھی شب بارات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہربان ہے خدا، بخشش کے ہزاروں سامان دیتا ہے. سبحان اللہ. جی تو اب میں عالمہ شازیہ سے گزارش کروں گی کہ شازیہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ محفل سجی ہوئی ہے لیلۃ القدر کی، تو کیا کہیں گی لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو ماشاءاللہ بہت مبارک رات ہے، اور اپنے جتنے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے میرے ناظرین اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کرنا چاہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات پہ یقین کامل کے ساتھ اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ نرگس یقین کریں پورا سال رزق کے حلال میں کوئی کمی نہیں آئے گی. پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ بے انتہا آپ کے پاس رہے گا. شب قدر کی رات مغرب، عشاء اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد 7 جو کے دانے لے لیں، اور ہر جو کے دانے پر 29 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد ہر دانے کو رکھتے جائیں. اسی طرح ہر دانے کے اوپر 29 سے 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں، اور اس کو پھر سیو کر لیں ایک پڑیا کے اندر نا، اور اس کو پوری تھیلی کو پیک کر لیں اور اپنے پاکٹ میں رکھیں. صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھولے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا، اس سے پہلے کہ میں ہمارے ثنا خواہ کو دعوت دوں، ایک چند اشعار آپ کی نظر کروں گا، پھر اس کے بعد ثنا خواہ کی طرف. کبھی نہ بھول سکوں گا، کبھی نہ بھول سکوں گا سفر مدینے کا، کبھی نہ، جو مدینے گئے ان کو مدینے کی یاد دلاتا ہوں کہ کبھی نہ بھول سکوں گا سفر مدینے کا، سما ہے آج بھی پیش نظر مدینے کا، سما ہے آج بھی پیش نظر مدینے کا، اور نگاہ میں ہے شب و روز گنبد خضرا، نگاہ میں ہے شب و روز گنبد خضرا، زباں پر ذکر ہے شام و سحر مدینے کا. اور تمام عمر کا حاصل کہوں تو اسے بجا، تمام عمر کا حاصل کہوں تو اسے بجا، قیام اگرچہ رہا مختصر مدینے کا. اور عجب نہیں کہ بلا لے ہمیں پھر وہ دوستو، عجب نہیں کہ بلا لے پھر وہ ہمیں دوستو، پھر ایک بار ارادہ تو کر تو مدینے کا. میں درخواست کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جنید مظفر صاحب، انہیں بھی درخواست کریں گے کہ وہ پیارا سا کلام پیش کریں. پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا. 3 اشعار پیش کر رہا ہوں. حضرت امیر خسرو کا کلام، فارسی کلام. نمیدہ نمچے منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمیدہ نمچے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پے کر نگارے سر وقدے لالا رخسارے، پری پے کر نگارے سر وقدے لالا رخسارے، سراپا سراپا سراپا
آفت دل بود شب جائے کہ من بودم سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم رقیبا گوش بر آواز در ناز من ترسا رقیبا گوش بر آواز در ناز من ترسا سخن گفت سخن گفت سخن گفت تنچے مشکل بود شب جائے کہ من بودم سخن گفت تنچے مشکل بود شب جائے کہ من بودم اور خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد 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 شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید. رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور آج جو ثنا خوانوں کی محفل ہم نے سجائی ہے اور ماشاءاللہ ایسے ایسے ثنا خواں ہیں جن کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بڑا درد دیا، بڑا پیارا انداز دیا. ان سے ہم ضرور نعت خوانی بھی سنیں گے اور اس کے علاوہ حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے. تو ہم یہ درخواست کریں گے، اب نرگس کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہمارے میل نعت خوانوں کو آپ نے سنا. اور نرگس آپ کسے پیش کر رہی ہیں؟ بالکل، میں جو ہوں وہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ننھی سی پری بیٹھی ہوئی ہے، تو اس بچی سے میں کہوں گی کہ بیٹا اپنی پیاری سی، جن کا نام میں بتاتی چلوں، زینب علی، اور بہت پیاری سی بچی ہیں. تو بیٹا آج آپ کیا ہمیں کلام پیش کرو گی ہمارے سامنے؟ میں آج نعت پڑھوں گی. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کا نام الہی
جس نے لا کر کا نام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہیں عباد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا کہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کا نام الہی دیا، جس نے لا کر کا نام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہیں عباد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہیں. شکریہ. جی تو ناظرین آپ نے سنا ہماری بہت پیاری سی پری سی بچی جس نے اپنی میٹھی سی آواز میں نعت پیش کی. تو اب میں جو ہوں وہ درخواست کروں گی، ہمارے ساتھ زنیرہ ارباز شیخ تشریف رکھتی ہیں کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں کوئی کلام پیش کریں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروبر مدینے میں، میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پہنچوں کوئی جانا میں گرے باچا کسی نہ چاک، میں پہنچوں کوئی جانا میں گرے باچا کسی نہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان
मदीने में कभी मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारे बहुत ही प्यारे सना ख्वां हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और बड़ी प्यारी आवाज़ है, तो हारिस कमाल साहब से कि वो अपना प्यारा सा कलाम जो हम जब ब्रेक पे गए थे उससे पहले ही हम उनसे फरमाइश भी कर रहे थे कि वो प्यारा सा कलाम आप पेश करें। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, चार यारों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन कर सवाली। काश पूर्णम दयारे नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन हमारा, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। हाल गम मुस्तफा को सुनाए, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोज़े की जाली। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। मुस्कुराते हुए आप आ जाएंगे, मुस्कुराते हुए आप आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हो बन कर सवाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। पैदा
پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان امامت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، تو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، میں در پہ آیا ہوں میں بن کر سوالی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جس طریقے سے ہماری پرنور محفل جاری ہے اور مفتی صاحب کچھ ہی دیر کے لیے ہم سے رخصت ہوئے تھے، اب دوبارہ ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لائیے گا پلیز۔ اور میں آج اس حوالے سے گفتگو کرنے لگا ہوں کہ حسن اتفاق دیکھیے گا کہ میرا نام کا حروف بھی 4 ہیں سلیم، اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب جو مسلسل اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ مسلسل جاری و ساری ہے، یہ جو پروگرام چل رہا ان کے حروف بھی 4 ہے، اور میری کو ہوسٹ نرگس جن کے حروف 4 ہے، ہمارے جو آنر ہے ان کے حروف 4 ہے، جو کیمرہ مین ہے ہمارا زائد اس کے حروف 4 ہے، اور ہماری جو عالمہ شازیہ اس کے بھی حروف 4 ہی ہے۔ تو حروف 4 سے ہوتا کیا، حروف 4 کی تکرار کیا ہے میں کہنے لگا ہوں۔ حروف 4 سے ہے اللہ، مجھے مائک دے دیجیے گا ذرا۔ تو حروف 4 کی جو تکرار ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حروف 4 سے ہے اللہ تو حروف 4 سے ہے محمد بھی، حروف 4 سے ہے اللہ تو حروف 4 سے ہے محمد بھی، حروف 4 سے ہے اذان تو حروف 4 سے ہے نماز بھی، اور حروف 4 سے ہے قیام تو حروف 4 سے ہے رکوع بھی، اور حروف 4 سے ہے سجدہ تو حروف 4 سے ہے قاعدہ بھی، اور حروف 4 سے ہے مشرق تو حروف 4 سے ہے مغرب بھی، حروف 4 سے ہے شمال تو حروف 4 سے ہے جنوب بھی، حروف 4 سے ہے سردی تو حروف 4 سے گرمی بھی، حروف 4 سے خزاں تو حروف 4 سے بہار بھی، اور حروف 4 سے قرآن تو حروف 4 سے حافظ بھی، اور حروف 4 سے شوہر تو حروف 4 سے بیوی بھی، حروف 4 سے بیٹا تو حروف 4 سے بیٹی بھی، حروف 4 سے ممتا تو حروف 4 سے شفقت بھی، حروف 4 سے دوست تو حروف 4 سے دشمن بھی، حروف 4 سے زندہ تو حروف 4 سے مردہ بھی، حروف 4 سے محبت تو حروف 4 سے نفرت بھی، حروف 4 سے عظمت تو حروف 4 سے رحمت بھی، اور حروف 4 سے ہے محسن تو حروف 4 سے ہے نرگس بھی، اور حروف 4 سے ہمارے مجید صاحب، اور حروف 4 سے ہے سلیم بھی۔ تو میں ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خواہ، اللہ نے بڑی پیاری آواز سے نوازا، بڑا پیارا انداز ہے، جب آپ سنیں گے تو ہمیں ہمارے مرحوم نعت خواہ ذوالفقار صاحب کی یاد تازہ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارے بڑے پیارے ثنا خواہ تھے ذوالفقار صاحب جو آج دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اسی محفل سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محمد حاشر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن
کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور یوں ادا کرتے گے وہ شوق محبت کی نماز یوں ادا کرتے گے وہ شوق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم یہ کہہ کر اعظم جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا بہت بہت پیارا کلام محمد عاشق صاحب. میں محمد حمزہ احمد سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے بولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نہ ہوگا نہ کہیں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ایسا ملتا نہیں کیا کیا دو جگہ کو تیرے دل سے کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے دل سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ہر ایک کو میسر کہا اس دل کی غلامی ہر ایک کو میسر کہا اس دل کی غلامی اس در کا تو بھی دربان بھی جبریل امین ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے بہت خوبصورت کلام پیش کیا ہمارے ثنا خواہ نے، اور اس سے پہلے جو ہمارے ثنا خواہ نے کلام پیش کیا تھا، مجھ قطع قارسا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ کاش اس سال ہم مدینے میں سحر اور افطار کرنے والے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی بات تھی کہ ہم بھی اس میں شامل ہوتے۔ تو شازیہ کیا کہتی ہیں؟ بہت دل کرتا ہے، بہت لوگوں کی تمنا ہے کہ مدینہ دیکھیں، مکہ دیکھیں، طواف کریں،
اس زیارت کو کرنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اپنے گھر میں ہمیں بلائے. ماشاءاللہ. بہت ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا. مدینے کی حاضری کا شرف اللہ تبارک تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. اور جتنے حاضرین محفل ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی دھول کے صدقے آئندہ آنے والے رمضان کو ہمیں مدینے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی مجرب وظیفہ بتاؤں گی. سورہ مزمل 5 مرتبہ روزانہ پڑھ کر مدینے کی حاضری کے لیے دعا کریں. 1000 مرتبہ کوئی بھی درود شریف لے لیں, روزانہ پڑھیں اور اس وقت تک معمول بنائے رکھیں, بلکہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں جب تک مدینے کی حاضری نصیب نہیں ہو جاتی. درود سے بڑھ کر مدینے کی حاضری کے لیے کوئی مجرب عمل نہیں. بہت بہت شکریہ شازیہ آپ کا. اب میں جو ہوں ایک اشعار سے ہماری ثنا خواہ کی طرف جاؤں گی. شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق راتوں میں بہائے جاتے ہیں. شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق راتوں میں بہائے جاتے ہیں. کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں. تو میں دعوت دوں گی ہماری ثنا خواہ سیدہ علیم النساء کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں, اور جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے مختلف جگہوں پہ پیش کرتی رہی ہیں. اور آج جو ہے ہماری پروگرام کی زینت بنی ہے, تو آپ کون سا کلام پیش کریں گی؟ اس رات کے حوالے سے کلام پیش کروں گی. بالکل ضرور. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے, ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. وقت لائے خدا سب مدینے چلے, لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے. سب کی منزل کی جانب سفینے چلے, سب کی منزل کی جانب سفینے چلے. میری صائم دعا
آج کی رات ہے میری صائم دعا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے جزاک اللہ جی تو بہت خوبصورت کلام نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ایک اور ثنا خواہ میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتی ہیں طوبۃ الجنت جن سے میں گزارش کروں گی کہ اپنا کوئی خوبصورت سا کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اور میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے. بڑا پیارا کلام پیش کیا. اور ناظرین آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ایمان رمضان جو کہ مسلسل آپ یکم رمضان سے دیکھ رہے ہیں اور چاند رات تک انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی محفل ہم آپ کے ساتھ شامل گفتگو رہیں گے. ہمارے ٹاک شو بھی اور اس طرح کی محفل جو کہ شب قدر کی رات کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہماری شیف رمشا بھی موجود ہے جو خصوصی طور پر ہمارے براوے پہ یہاں تشریف لائی ہیں. انہیں بھی ہم آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. رمشا کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم. تو کیسا لگ رہا ہے رمشا آپ کو اس سب پروگرام؟ سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ بہت ہی خوبصورت محفل آج کی رات سجی ہے. تو دعا چاہتی ہوں کہ اللہ ہماری ہر عبادت کو یہاں قبول کرے. آمین. رمشا رحمت و پانی کی کوئی ریسیپی بتائیں کہ ہم رحمت کیسے پا سکیں. بس میرا یہ ماننا ہے کہ ہر کسی سے دل صاف ہمیں رکھنا چاہیے اور جو کام کریں صاف دل سے کریں تو اس میں اللہ پاک خود ہی برکت ڈال دیتا ہے. بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی اور ہم ثنا خواہ سے درخواست کریں گے جو ہمارے اب ہمیں جوائن کیا ہے. جن ثنا خواہ نے ان میں محمد ارشد لودھی صاحب ہے, حافظ عمران ایوان صاحب ہے اور حمزہ رومی صاحب ہے اور فرید احمد قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تو میں یہ کہوں گا فرید احمد خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تو جب لیا نام نبی پہلے
جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، تو میرے بھی آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے۔ ہم نے بھی اسے دور اقدس سے لگائی ہے نظر، جس جگہ منگتوں کو ملتا ہے صدا سے پہلے۔ حق سے کرتا ہوں دعا پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، اور یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے۔ تو میں درخواست کروں گا محمد ارشد لودھی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا۔ جس دن چاہیں گے سرکار، جس دن چاہیں گے سرکار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا۔ شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار، دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، مدینے جاؤں گا۔ ہے آمنہ میں میم ہے، لیما میں میم ہے، محراب میں ہے میم تو منبر میں میم ہے، نماز میں ہے میم تو کلمے میں میم ہے، میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے، نماز میں ہے میم تو کلمے میں میم ہے، جینے میں میم نہ صحیح مرنے میں میم ہے، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، علی میں میم، علی میں میم نہ صحیح، ارے مولا میں میم ہے، احمد میں میم ہے تو محمد میں میم ہے، مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے، اس میم کا ہے رات، اس میم کا ہے رات، الف لام میم میں، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب جائیں گے، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار، میں مدینے جاؤں گا، مرنے سے پہلے ایک بار
مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، جاؤں گا انشاءاللہ جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ سبھی مدینے جائیں گے، اور کیوں نہیں جائیں گے۔ اور یہ شب قدر کی رات ہے، اور اس رات میں جب علامہ صاحب سب مل کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی، اسی سال کے اندر حاضری ہوگی، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے رب ضرور ہمیں بلائیں گے اپنے کعبے کا دیدار کرنے اور اپنے حبیب کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ میں حمزہ رومی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ کون سی نعت پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی الوداعی نہیں۔ در خیر الورا ہے اور میں ہوں، در خیر الورا ہے اور میں ہوں، میرے غم کی دوا ہے اور میں ہوں، میرے غم کی دوا ہے اور میں ہوں، مرادوں کو ملی ہے منزل شوق، مرادوں کو ملی ہے منزل شوق، دعاؤں کا صلہ ہے اور میں ہوں، دعاؤں کا صلہ ہے اور میں ہوں، میرے غم کی دوا ہے اور میں ہوں، ہوا باب رحمت سے جو داخل ہوا باب رحمت سے جو داخل عطاؤں پر عطا ہے اور میں ہوں، عطاؤں پر عطا ہے
میں ہوں در اقدس کے آگے ہے لیزا در اقدس کے آگے ہے لیزا کیوں ان کا سامنا ہے اور میں ہوں در خیر ورا ہے اور میں ہوں. ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام حمزہ رومی صاحب نے بڑا پیارا کلام پیش کیا حمزہ رومی صاحب نے. اور یہاں مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ ہم کے تو ساتھ. ہیں ہی آپ کے ساتھ اور ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین. آپ دیکھ رہے پروگرام ایمان رمضان اور آپ اس خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ شب قدر کے حوالے سے اور آپ سب اس پوری محفل کو دیکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے اس محفل میں رونق ہی رونق ہو رہی ہے. اور آب زمزم بھی اللہ پاک نے پہنچایا ہماری نرگس کے تھرو اور عثمان بھائی کے تھرو. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور آج افطار بھی انشاءاللہ تعالیٰ کا اہتمام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے افطار کو بھی قبول کرے. اور میں کہوں گا کہ یہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی جب اس دنیا میں آئے تو کیا بات تھی. اس نبی کے حوالے سے میں کیا کہنے لگا ہوں ذرا سنیے گا. الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. اور با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے ہیں. با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے ہیں. اور تاہا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہے ہیں. اور سا نے کہا کہ ثروت والے آ رہے ہیں. ارے جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہے ہیں. ہا نے کہا کہ حبیب خدا آ رہے ہیں. اور خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہے ہیں. اور دال نے کہا کہ دو جہاں کے عالم آ رہے ہیں. اور زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے ہیں. اور را نے کہا کہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں. اور زا نے کہا کہ زمانے کے امام آ رہے ہیں. اور سین نے کہا کہ سین نے کہا کہ شاکی ایک کیسر آ رہے. اور شین نے کہا کہ شافی میشر آ رہے ہیں. اور سواد نے کہا کہ صادق اور امین آ رہے ہیں. زواد نے کہا کہ ضعیفوں کے محتا آ رہے ہیں. تا نے کہا کہ طاہر اور معطر آ رہے. زا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والے آ رہے. اور عین نے کہا کہ عرب کے تاجدار آ رہے. اور غین نے کہا کہ غریبوں کے آقا آ رہے. اور فا نے کہا کہ فقیروں کے مولا آ رہے. اور کاف نے کہا کہ قرآن والے آ رہے. اور کاف نے کہا کہ کملی والے آ رہے. اور لام نے کہا کہ لوح قلم کہنے والے آ رہے. اور میم تیرے کیا کہنے تو نے کیا خوب کہا. محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے. حامل ہزا کے نصیبوں کو پال رہا ہے. ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے. جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر بھر. اور دامن پکڑ تو امید کا پھر تو خدا سے ڈر کہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے. اور میم نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اور نون نے کہا کہ نبیوں کے سردار آ رہے ہیں. اور واو نے کہا کہ والضحیٰ کہنے والے آ رہے. ہاں نے کہا کہ ہادی اور برحق آ رہے. اور یا چیخ اٹھا. اور یا نے کہا کہ یکتا اور نرالی شان والے آ رہے. اس سے پہلے کہ میں مزید اور گفتگو کروں میں ہمارے قبلہ ہمارے محترم جناب مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی اس محفل کے حوالے سے. جی جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین. آج دیکھیں سارے عشاق رسول بیٹھے ہیں آپ سمیت مجھ گناہگار سمیت.
اور ساری باتیں کی نسبتوں کا کمال ہے. تو میں نسبت کے اوپر کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ بات اتنی سی ہے کہ کتاب تو بہت سے ہیں لیکن قرآن جیسی کتاب نہیں. کہتے ہیں نا ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کتابیں بہت سی ہیں، قرآن جیسی کتاب نہیں. اولیاء بہت سے ہیں لیکن میرے غوث اعظم جیسا ولی کا کسی کا مقام نہیں. مائیں بہت سی ہیں لیکن آمنہ جیسی بیٹیاں بہت سی ہیں لیکن فاطمہ جیسی بیٹی کیا کوئی کہنے. نہیں. نواسے بہت سے ہیں لیکن حسن حسین جیسا نواسا کوئی نہیں. ارے اللہ کے رسول کے عاشق تو بہت سے لیکن صدیق جیسا عاشق کون نہیں. کیا کہنے. دماد تو بہت سے ہیں لیکن میرے مولا علی جیسا دماد کوئی نہیں. ارے اونٹنیاں تو بہت سی ہیں لیکن صالح جیسی اونٹنی کوئی نہیں. ارے کلیم تو بہت سے ہیں لیکن موسیٰ جیسا کلیم اللہ کوئی نہیں. اور کنب اللہ کہنے کے بعد اٹھانے والے کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت، انبیاء تو بہت سے ہیں لیکن مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں. اور پھر بات اتنی سی ہے کہ راتیں تو بہت سی ہیں لیکن شب قدر جیسی 27ویں جیسی رات کوئی نہیں. اور یاد رکھیے گا یہ ساری نسبتوں کا کمال ہے نا. تو نسبت کا کمال یہ بھی ہے کہ ایک شہد کی مکھی آتی ہے، میرے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے. میرے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے بعد یہ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ یہ جو نعت شریف درود شریف پڑھتے ہیں تو مقام کیا ملتا ہے. خدائے قدم شہد کی مکھی میرے نبی کو دیکھتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں شہد کی مکھی یہ بتا تو طرح طرح کے پھولوں کے پاس جاتی ہے، طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے. رس کڑوا ہوتا ہے، مادہ میٹھا ہوتا ہے. تو کرتی کیا ہے؟ کہتی آقا صرف ایک کام کرتی ہوں. آقا جب میں رس چوس لیتی ہوں رس کڑوا ہوتا ہے، مادہ اس لیے میٹھا ہو جاتا ہے. اپنے گھر کی طرف گھونسلے کی طرف جب روا دوا ہوتی ہوں آقا پر درود السلام پڑھتی ہوں. آقا آپ کا نام لینا ہوتا ہے، کڑوا رس میٹھا بن جاتا ہے. یہ نسبتوں کا کمال ہی تو ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان میں کھانا لگاتے ہیں. اب یہ دسترخوان جب کھانا صحابہ کرام تابعین کھا لیتے ہیں یہ دسترخوان کو اٹھا کر جلتے ہوئے آنکھ کے تندور میں ڈالتے ہیں. جب یہ ڈالتے ہیں صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں تو جل جائے گا، بھن جائے گا. آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو. جب اس تندور سے دسترخوان کو نکالتے ہیں انس بن مالک دیکھتے کیا ہیں، صحابہ دیکھتے کیا ہے، نہ وہ جلا ہوا ہے نہ وہ بھنا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا اے انس کیا یہ وہ کپڑا نہیں جو جلا کرتا ہے یا یہ وہ آگ نہیں ہے جو جلایا کرتی ہے؟ فرمایا جب سے دست مصطفیٰ اس کپڑے پہ لگے ہیں آگ نے جلانا چھوڑ دیا، کپڑے نے جلنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے. تو نسبتوں کا کمال ہے. اور نسبت کا کمال کیا ہوتا ہے کہ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی بالکل. تو میں جو ہوں وہ شازیہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے میں کچھ اشعار آپ کی نظر کروں گی. جو بھی رہیں دعائیں آسمانوں میں، جو بھی الجھتی رہیں دعائیں آسمانوں میں، اب چشمے تر کر کے مانگو طاق رات میں. تو میں شازیہ ہمارے ساتھ جو تشریف رکھتی ہے ان سے کہوں گی کہ آج جو طاق رات ہے اس میں عبادت، کون سی عبادت ایسی ہونی چاہیے، کیا اہتمام ہونا چاہیے عبادت کا؟ افسوس تو اس بات پہ ہے نرگس کہ ہم رمضان کا مقدس مہینہ گزر چکا لیکن جو عبادت ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے تھی افسوس کے ساتھ ہم وہ کر نہیں سکے. اور جیسے ابھی میں نے دیکھا کہ کافی خواتین نے بازار کا رخ کیا ہے اور اتنی قیمتی لمحات وہ اپنے بازاروں میں ضائع کر رہی ہیں. تو بس افسوس ہے کیونکہ ایک واحد وقت ایسی چیز ہے جب وہ ایک بار نکل جاتا ہے تو ہمارے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے. طاق راتوں میں بہترین عمل یہ ہے کہ جو ہماری قضا نمازیں ہو چکی ہیں ان کو ادا کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ہماری قضا نمازیں نکل چکی ہیں فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء، تو پھر یہ ہے کہ 12 نمازیں ہمیں ادا کر لینی چاہیے پوری رات کے اندر. جیسے 12 فجر کی ادا کر لی، 12 عشاء کی ادا کر لی، 12 ظہر کی ادا کر لی. اور یہ فرض نمازوں میں یہ ہے کہ ہے نا ظہر میں جو ہم 4 فرض ادا کریں گے، عشاء کی نماز کی اگر ہم قضا کر رہے ہیں تو اس کے 4 فرض اور 3 وتر ادا کریں گے. فجر کے 2 فرض ادا کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہے نا ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی مکرم علیہ السلام کی ذات مقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کی تسبیحات پڑھنی. بہت شکریہ. میں درخواست کروں گا ہمارے ثنا خواہ بہت پیارے حافظ عمران ایوان صاحب سے کہ وہ ہدیہ عنایت کی سعادت حاصل کریں. ماشاءاللہ.
اور ہم ایک آرزو اور اپنی ایک التجائیہ کلام پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر میں۔ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، اور در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، اور نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، اور در حضور کی قربت نصیب ہو جائے، در حضور کی قربت نصیب ہو جائے، مقدر اپنا جگانے کی آرزو ہے مجھے، مقدر اپنا
جگانے کی آرزو ہے مجھے، اور تم ہی بنو گے بگڑی سعید کی آقا، تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا، تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے، تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، مقدر اپنا جگانے کی آرزو ہے مجھے۔ ایک اور ثنا خواہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، فرید احمد خورشیدی صاحب، میں ان سے جو ہے ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ یا شاہ ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں، دکھ سے بھرا دل ہے میرا، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، غم خار جہاں تسکین و جاں، ایک شب کو مجھے بھی ہو دیدار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار۔ خورشیدی صاحب، اب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے طاہر ہاشمی صاحب، جو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے۔ الوداعی شب قدر کی رات ہے، تو الوداعی کلام آپ سے ہم سنیں گے اور پھر حضرت سے دعا کی درخواست ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ،
الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے عاشق شوق بھڑکا رہی ہے ہو گیا تیرے غم میں یہ سینہ پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع سب پڑھیے ماہ الوداع 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 ماہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار رب العالمین یہ جو محفل رکھی گئی یا اللہ سے اپنی بارگاہ پر منظور فرما یا اللہ اپنی رحمت کو نزول فرما اے میرے مالک اے میرے پروردگار یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس رات کی برکت ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما تو رحیم رہے تو کریم ہے تو ستار ہے تو غفار ہے اے میرے مالک ہماری اس رات میں جتنی بھی عبادت ہے اسے قبول فرما یا اللہ اپنا خاص کرم فرما جو نعت خواں جنہوں نے نعت پڑھی جنہوں نے جن بچیوں نے یہاں پر نعت پڑھی جن بھائیوں نے نعت پڑھی یا اللہ جو محفل سجائی گئی یا اللہ سے اپنی بارگاہ پر منظور فرما اپنی رحمت و نزول فرما ہمارے سلیم بھائی ہماری نرگس بہن ہمارے عثمان بھائی ہمارے ساحل بھائی اور جو چینل کے مالکان ہیں یا اللہ انہوں نے اس محفل کو سجایا یا اللہ جنہوں نے ساتھ دیا کیمرہ مین پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہوں یا اللہ تمام کی اس کاوش کو قبول و منظور فرما یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک